یہ میرا سوال تھا کہ اللہ کی وجود کی دلیل علی نبی ہے، اللہ کے وجود کی دلیل علی نبی ہے. اب اس کا دوسرا حصہ سنو، اس کا جواب دینا، قیامت تک ٹائم ہے تمہارے پاس. کیا سوال کیا؟ دوبارہ تکرار کرو سوال کا، سوال کا دوبارہ تکرار کرو یار. دوبارہ، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال. ٹائم ضائع ہوتا دیکھو یار. اور یار سوال سمجھ نہیں آئی، میں نے یہ ٹائم کہا زیادہ لے لو. تھا میرے پہ خیانت کا الزام جو لگایا ہے نا، میں نے قطعاً ایسا نہیں کہا کہ ائمہ نے اللہ کو پیدا کیا. اللہ خود ہے، یہ میرا پہلے عقیدہ ہے. اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے. اللہ خود ہے، واجب الوجود اسی کو کہتے ہیں. تو اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی، اس سے میں نتیجہ یہ نکالا کہ یہ کہتے ہیں اگر ہم نہ دونوں ہوتے، نبی اور علی، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتا، نہ نبی ہوتے، نہ ملائکہ ہوتے. میں نے کہا ہمارے پاس حدیث متواترہ، ایک وقت تھا اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، نہ ولی تھے، نہ نبی تھے، نہ زبور، نہ کتاب، کچھ نہیں تھا. تو کیا یہ نبی اور ان کی کتابیں یہ اللہ کے وجود کی دلیل بن سکتی ہیں؟ جب یہ نہیں تھے تب بھی اللہ تھا، وہ خود بخود تھا، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے وجود کے لیے. تو کیا یہ نبی، علی یا کتابیں ہیں یا آسمانی وحی ہیں جو ہے، یہ اللہ کے وجود کی دلیل بن سکتی ہیں؟ اور اس حدیث سے اب دوسری بات، اب دوسرا چیز بھی سن لو، اس کا قیامت دن تک جواب دینا کہ اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں کہتا ہے وہ بنا دی گئی. یہ کلام نفسی ہے اور کلام قدیم ہے. یہ آپ کا بھی عقیدہ تھا، سارے اماموں کا، تمہارے ائمہ اثنا عشر کا بھی، کہ کلام قدیم ہے. کلام قدیم ہے، جو کلام نفسی ہے، حروف یہ حادث ہیں، قرات حادث ہے، لیکن جو عنوان، جو معنون، جو مفہوم، جو نفس ہے، کلام الہی. اللہ جو اللہ کلام کرتا ہے، یکلم الناس، یکلم الناس، یکلم الناس، یہ جو کلام کی صفت اللہ کے تعالی صفات ذاتیہ میں سے ہے، اور صفات ذاتیہ قدیم ہوتی ہیں. اور جب یہ کلام نفسی کا حصہ ہے، جنت دوزخ ساری وہی چاری کتابیں، تو اس کا مطلب یہ بھی قدیم ہے. اور جب یہ قدیم ہے اور تم یہ خود کہہ رہے ہو جب علی اور نبی نہ ہوتے، جنت دوزخ ملائکہ کتابیں نہ ہوتی، تو اس کا مطلب پھر علی ولی جب نہیں تھے اللہ بھی نہیں تھا. یہ سوال ہے، ہمارا جواب جب دیکھیں گے. اب دوسری جو بات انہوں نے کی تھی کہ امرد ہے، اللہ نے یوں کیا وہ کیا، کہانی سنائی. میں نے پوچھا تھا بخاری مسلم میں ہے؟ نہیں. میں نے پوچھا اس کے تواتر کے ثبوت کے لیے 10 صحابہ کا ذکر کیا، کہہ رہا جماعت من الصحابہ. اتنا نہیں اصول حدیث کے لحاظ سے پتا کہ جب ہم نے سند بیان کر لی ہے نا، تو جماعت من الصحابہ میں کتنے ہیں؟ ایک ہے، دو ہے، 10 کم از کم دلیل. ابو ہریرہ، انس، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ابو سعید خدری، حضرت معاویہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر، یہ 10 نام لینے پڑیں گے. اگر وہاں ایک ہی سلسلے میں ایک جگہ پہ 20,000 بندے آ جائیں، وہ ایک ہی سند ہوگی، ایک ہی بندہ مانا جائے گا. اگر اس کو علیحدہ کرنا ہے تو اس کے طرق علیحدہ کرنے پڑیں گے. تو اصول حدیث کے لحاظ سے تعدد طرق ایک اصطلاح ہے. تعدد طرق کے لحاظ سے مثلا جیسے سیم سند امام بخاری روایت کریں، ایک حدیث ہوگی. وہی سند امام مسلم روایت کریں گے تو 2 ہو جائیں گی. وہی سند امام ترمذی روایت کریں گے تو 3 ہو جائے گی. وہی امام ابن ماجہ کریں گے تو 4 ہو جائیں گی، کیونکہ راوی کہیں نہ کہیں بدل رہا ہے. تو 10 متواتر کے لیے نبی کے بعد 10 صحابہ، 10 تابعین، 10 تبع تابعین، 10 محدثین، ابتدائی سند سے انتہائی سند تک 10 راویوں کو نظر اس نے کوئی ثبوت نہیں دیا. یہ بخول کر کے نکل گیا جیسے میں ان پڑھ بندہ بیٹھا ہوں سامنے. چلو ٹھیک ہے، اس کی مرضی. دوسرا میں نے بتایا تھا عقیدہ واسطیہ امام احمد بن حنبل سے متواتر ہے. اس میں کیوں نہیں ذکر کی وہ حدیث؟ امام احمد بن حنبل نے اس کا تشریح. اچھا یہاں بھی نہیں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جب محدث اپنی روایت کو اپنے عمل اور اپنے اعتقاد سے مسترد کر دے، نسیہ منسیہ کر دے، وہ اس کے نزدیک ویسے ہی مردود اور غیر مقبول ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، منسوخ ہوتی ہے، متروک ہوتی ہے، شاذ ہوتی ہے، نادر ہوتی ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے. ہمارا یہ قاعدہ نسبیہ امام ابو حنیفہ، ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی سے ہے جو متواتر. اس میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں. فقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی اپنی ذاتی کتاب ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. عقیدہ طحاویہ جو خصوصاً حضرت امام ابو حنیفہ، امام قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن اشعری، اس میں یہ ہے ہی نہیں. جب متواتر نصوص اور متون میں وہ بات نہیں ہے تو کیسے سوال ہوگا؟ اچھا اب آگے وہ جواب بھی میں نے دے دیا. اب یہ کہتے ہیں جی علی جو ہے نا یوں نہیں ہے وہ نہیں ہے. اب یہ بتا رہا ہوں بہار الانوار ہے، ٹھیک ہے، جلد نمبر 39 ہے. یہ اس سے میں کچھ پڑھوں گا آیات.
ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراہیم نے جب نمرود سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا تھا میرا رب وہ جو مارتا زندہ کرتا ہے, یہ کہتے ہیں اس سے مراد, علی نے کہا انا احیی و امید. یہ انا احیی و امید کون ہے؟ علی کہتا ہے وانا احیی وانا امید وانا حی لا اموت استغفر اللہ. کس کتاب کی بات ہے؟ علی نے کہا حوالہ تو دے دو نا. بہار الانوار, بہار الانوار جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 347. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے علی 39 کہتا صفحہ ہے نمبر وانا احیی وانا 347. امید وانا حی لا اموت, میں ایسا زندہ ہوں کبھی مرتا ہی نہیں, یعنی اللہ حی لا یموت, اللہ والی وہی میں نے بات کی تھی. اب آ جائیں اللہ کے قرآن میں ہے نا سورہ حدید میں, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, یہ کہتا ہے اس سے مراد حضرت علی کہتے ہیں انا الاول وانا الاخر وانا الباطن وانا الظاہر وانا کل شیء استغفر اللہ. بہار الانوار جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 347. ٹھیک ہے. اچھا, ان اللہ علیم بذات الصدور, اور وہ علیم بذات الصدور جو اللہ کی صفت ہے, اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں یہ سینوں کے بھید جاننے والا میں ہوں. اچھا, مالک یوم بھائی الدین, حوالہ ذرا دوبارہ چیک کرو. بہار الانوار جلد نمبر 39 میں جلد نمبر صفحہ نمبر 39 صفحہ نمبر 347 ہے ہی نہیں. 200 یا 300 ہے 200 یا 300 نہیں ہے. 347 ہے, 345 پہ ختم ہوتا ہے. اچھا آگے کیا, اس کا آخری صفحہ 345 ہے. نہیں ہے صفحہ بھائی. نمبر جلد نمبر 39 پہ مناظرہ ہو جائے گا اس پہ بھی جھوٹ پہ. اچھا ابھی بھی دکھاتا ہوں میں, بتی آ جائے ابھی دکھاتا ہوں تجھے سارا. ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہو. ٹھیک ہے دوبارہ چیک کرتا ہوں. اچھا اب 43 جلد نمبر حوالہ غلط ہوگا, مناظر چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح ایسی بات نہیں, میرے سامنے کتاب موجود ہے. وسیم بھائی کمپلیٹ کریں اپنی بات. جی آگے, وہ علیم ان اللہ علیم بذات صدور سے مراد علیم بذات صدور نعوذ باللہ علی, یہ بھی حوالہ سیم. اچھا آگے کہتا ہے سورہ فاتحہ میں جو ہے مالک یوم الدین, اس سے مالک سے مراد جو روز جزا کا مالک کون ہے؟ علی. یہ کہاں خدا کو مان رہے ہیں؟ اچھا جی اب آ جائیں جی آگے آ جائیں, کمال کر دیا جی. یہ بہار الانوار جلد نمبر 24 صفحہ نمبر ہے 272, جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 272. بیچ میں ٹوکنا میں پوری روایت پڑھ لوں دفعہ. کہتے قال ورول برخی فی کتاب الآیات یا نبی عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لامیر المؤمنین علیہ السلام یا علی انت دیان هذه الامه والمتولی حسابهم وانت رکن اللہ الاعظم یوم القیامہ الا وان المعاب الیک والحساب علیک والصراط صراطک والمیزان میزانک والموقف موقفک استغفر اللہ. کہتا ہے حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تو تمام امتوں کے دینوں کو دینے والا ہے. اللہ نے دین نہیں دیا, علی تو نے دی ہے. اچھا جی, تمام نبیوں کی امتوں کا حساب لینے کا تو ذمہ دار ہے, اور تو اللہ کے رکن کا رکن اعظم ہے. استغفر اللہ. اللہ کو کہاں مانتے ہیں یہ ترجمہ انت رکن اللہ الاعظم یوم القیامہ, انت رکن اللہ, بعد میں نہ کہنا خیانت کی ہے. اور کہتے ہیں اللہ ان المعاب الیک, شفاعت جب کرنے کے لیے سارے انبیاء نبی کی طرف جائیں گے نا, کہہ رہا کہاں آئیں گے؟ معاب الیک, تیری طرف ٹھکانا ہوگا سب آپ کا. والحساب علیک, حساب تیرے سے لیا جائے گا. والصراط صراط کا صراط جو ہوتا ہے نا, پل صراط وہ تیری صراط ہے. اچھا جی, میزان بھی تیرا ہوگا. اللہ کا کوئی آواز نہیں آ رہی. ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو گیا؟ دیکھتے ہیں 2 منٹ. صاحب اس کے کیمرہ کو بھی آن کرے, اس مولوی کا کیمرہ نہیں آتا. کیمرہ اس کا آف ہے بھائی. کیمرہ آپ نہ بولیں بھائی, کیمرہ اس کا خراب ہے. شاید اب مجھے نظر تو آ رہے ہیں ڈاکٹر ڈوبی, لیکن آواز کوئی نہیں ہے ڈاکٹر وسیم. میں چیک کرتا ہوں ان کو میسج کر کے, میں میسج کر کے چیک کرتا ہوں. جعفر بھائی بیچ میں ابھی کوئی ہے اور ٹھیک ہے, اگر کوئی اور آنا چاہے تو ہے ابھی. میں باقی میسج کر کے وسیم صاحب کو چیک کرتا ہوں. تو پھر ایک منٹ دیں, پھر وسیم صاحب کو چیک کرتا ہوں. جی ٹھیک. مجھے لگ چل رہا ہے ایسا کہ ان کا موبائل جس ڈیوائس سے وہ کنیکٹڈ تھا وہ بند ہو گئی ہے.
چلے اس کے 10 منٹ ختم ہو گئے نا، اس کے 10 منٹ ختم ہو گئے. جب وہ آ جائیں، اگر وہ کبھی آ جائیں تو ان سے گفتگو کریں گے. تو میں ان کے متعلق صرف یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ کیا نبی اور علی علیہ السلام اللہ کے وجود کے دلیل ہیں، بلا شک اللہ کے وجود کے دلیل ہیں، بلا شک بلا ریب. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وجود کے دلیل نہیں ہے، اللہ کے وجود کے ہادی نہیں ہے، اللہ کے وجود کے آیت نہیں ہے، تو کوئی چیز ان کی وجود کی آیت نہیں ہے. اسی طرح مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کی طرف دلالت کرتے ہیں، اللہ کے آیت عظمیٰ اور ہادی کبریٰ ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کلام قدیم ہے. جی شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ کلام قدیم ہے، اور ہم نفسی کلام پہ اعتقاد ہی نہیں کرتے. جو ان کا یہ جو ہے اللہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو قدیم مانتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو غیر متجزی اور اللہ تعالیٰ کے وجود میں کسی قسم کا تجزی کے قائل نہیں ہے، اور کلام نفسی کے بالکل کلام نفسی ایک باطل بات ہے جس کا اشاعرہ قائل ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اور پھر انہوں نے جو کہا کہ تواتر کے لیے 10 آدمی کی ضرورت ہے، یہ بھی ان کے ایک بکواس ہے. تواتر کے لیے 10 آدمی کی ضرورت نہیں، یہ کسی کا قول نہیں ہے، کسی کا قول نہیں ہے. کتاب ہے الدرر المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ، اس میں سیوطی صاحب 4 صحابہ سے حدیث لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے. ٹھیک ہے نا، متواتر. اور جب جماعت کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑے حافظ نے کہا جیسے سلیمان بن احمد الطبرانی، جماعت من الصحابہ، جماعت من التابعین، جماعت من التابعی تابعین و جماعت من الثقات، یہ روایت کی ہے تو بالکل اس سے تواتر ثابت ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جھوٹ نہیں کہتا. جماعت 3-4 سے زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد کو جماع کہا جاتا ہے. اور پھر وہ حدیث بنفسی بھی صحیح ہے. اور پھر انہوں نے جو بحار الانوار سے جو واسطہ دیا ہے کہ انا الاول وانا الاخر، ان باتوں کو نقل کیے. یہ کتاب مناقب سے ہے، اور کتاب مناقب میں بالکل مناقب اشارہ، اس کا کوئی سند ہی نہیں ہے. جی یہ کہاں سے نقل کر رہا ہے؟ ایسے احادیث پہ ہمارا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے کہ انہوں نے جنا حدیث کا انہوں نے واسطہ دیا ہے کہ جس میں غلو کے پہلو نکل آتے ہیں نا. بعض تو صحیح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام میزان ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یوم الدین میں جنتیوں کو جنت داخل کریں گے اور دوزخیوں کو دوزخ داخل کریں، اس پہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. اس سے توحید کا توحید سے اس کا ٹکراؤ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بعض چیزوں کا یہ کہ انا الاول وانا الاخر وانا الظاہر وانا الباطن، یہ جو روایت ہے یہ کتاب مناقب میں ہے، صفحہ نمبر 347 اور جلد نمبر 39 میں. یہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن یہ کتاب مناقب ابن شہراشوب سے ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں. وہ کہتا بھی نہیں نا، ابن شہراشوب 6 صدی کا عالم ہے، وہ کہتا بھی نہیں کہ عمریہ کی حدیث ہے، صوفیہ کا حدیث ہے، کہاں سے لے کے آیا. تو یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں بنتا کیونکہ اس کا ایک سند ہے ہی نہیں. تو اگر یہ تشریف لاتے ہیں دوبارہ تو میں ان کے کتابوں سے مزید ان کا توحید کے متعلق بہت ساری باتیں عرض کرتا، لیکن وہ ابھی چلے گئے. چلیں عقائد ہیں. آپ نے کہا کہ تواتر کے لیے 10 صحابہ کی شرط ہے، یہ بھی آپ کی نادانی ہے اور آپ کی خطا ہے. الدرر المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ میں آپ دیکھیں، وہاں پہ سیوطی صاحب کہتے ہیں 4 صحابہ سے کوئی چیز منقول ہے تو اس کا تواتر ثابت ہے. اچھا، پھر آپ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 347 سے بعض باتیں نقل کیا. تو یہ جو آپ نے باتیں نقل کی ان کا کوئی سند نہیں ہے. جی یہ آپ کو پتہ ہے کہ بحار الانوار مصادر ثانویہ میں سے ہے. انہوں نے کس کتاب سے نقل کیا؟ انہوں نے یہ باتیں جو آپ نے نقل کی ہے کتاب مناقب ابن شہراشوب سے نقل کی ہے. مناقب ابن شہراشوب آپ کھول کے دیکھیں، وہ 6 صدی کا عالم دین ہے، بلکہ 7ویں صدی کے عالم دین ہے. تو بلکہ 5ویں اور 6ٹی اور 7ویں، تو اس میں اس روایت کی کوئی سند ہے ہی نہیں، اور وہ اکثر مخالفین سے بھی روایت کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں. بعض باتیں آپ نے صحیح نقل کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت میزان ہیں، وہ صراط ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ جنتیوں کو جنت داخل کریں گے، دوزخیوں کو دوزخ داخل کریں گے. وہ روایت ہمارے پاس متواتر ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو انا الاول والآخر وفلان فلان فلان الظاہر وانا الباطن، تو اس میں بھی انہوں نے خود اس کی صحیح معنی بھی بتا دیا نا. وہ آپ نے پورا تو نقل نہیں کیا نا. دیکھیں میں آپ کو اس کا صحیح معنی دکھا دیتا ہوں. یہ آپ نے خیانت کی حدیث میں. دیکھیں شیخ صاحب، آپ کو اس طرح خیانت نہیں کرنا چاہیے اور سب لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بحار الانوار ہے، جلد نمبر 39 ہے. یہاں پر جس حدیث کو آپ نے نقل کیا نا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ انا الاول والآخر. تو یہ حدیث آپ نے نقل کیا تھا نا، انا الاول والآخر، انا الصد وانا وسيع خير، انا الاول وانا الاخر وانا الظاهر وانا الباطن وانا بكل شيء عليم وانا عين الله. انا الاول اول من امن برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے توضیح بھی دیا، یہ کوئی غلط بات نہیں. وانا الظاهر ظاهر الاسلام وانا الباطن بطين من العلم
وأنا بكل شيء عليم فإني عليم بكل شيء أخبر الله به نبيه صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرني به. تو یہ باتیں جو انہوں نے نقل کی اس کے صحیح توضیح وہاں پر اسی حدیث میں ہے نا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، انا الاول انا اول من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث میں اس کی توضیح بھی ہے، حالانکہ اس حدیث کی کوئی سند بھی نہیں، تو ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. اچھا، ان باتوں سے جب ختم ہو گئے تو میرے بھائی ہم آتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آپ کے امام ابو الحسن اشعری نے کہا کہ ہم احادیث کو جو صفات میں وارد ہوئی ان کو مانتے ہیں بھائی، اور اس کے منکر کافر ہے. ٹھیک ہے نا. تو صفات میں آپ کے پاس جو حدیث ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اس کے متعلق آپ نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا ہمیں. دیکھیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی، ملاحظہ کریں شیخ صاحب، یہ کتاب العرش ہے، ذہبی صاحب کی کتاب العرش ہے. آپ کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنے اس کتاب میں عبداللہ ابن احمد ابن حنبل سے ان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، اور اب احمد ابن حنبل کا اپنا عقیدہ بھی یہی ہے. عبداللہ ابن احمد نے روایت کیا ہے کہ ان اللہ یقعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ معه علی العرش، اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھائیں گے. اور کہا انا منکر علی من رد هذا الحدیث، کہا کہ جو اس حدیث کو رد کرے میں اس کا انکار کرتا ہوں اس شخص کا. وما رأيت احدا من المحدثین ينکرہ، ہمارے پاس کوئی محدث نہیں ہے، احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں، کہ اس حدیث کا انکار کرے. وكان عندنا وقت ما سمعناه من المشايخ انه انما ينكره الجهميه، اور ہمارے پاس ایک زمانہ تھا کہ مشائخ کہتے تھے جو اس حدیث کو رد کرے وہ جہمی ہے، یعنی وہ کافر ہے. اور پھر ابو داؤد سجستانی، سلیمان ابن اشعث سجستانی، اس کی حدیث ہے کہ مروزی سے اس نے کہا کہ ان الاخبر يسلم كما جاء، اس حدیث کو تسلیم کرنا چاہیے جیسے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عرش پہ اپنے ساتھ تخت پہ بٹھائے گا. اچھا، تو یہ احادیث آپ کے ہاں اس کے بہت سارے طرق ہیں، اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں کہ اس کے سب مشائخ آپ کے مانتے ہیں، تو اس سے زیادہ میں اس کی عرض نہیں کرتا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے ہاں آپ کا جو رب ہے وہ موٹا ہے، وہ جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو فل سیٹ ہوتا ہے اس کا. دیکھیں یہ شخص عرش پہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ تو فل نظر نہیں آتا. شیخ صاحب دیکھو، یہ شخص جو بیٹھا ہے ادھر، یہ دیکھو یہ اپنی کرسی سے زیادہ بڑا ہے اس کا سائز. یہ کتاب العرش ذہبی صاحب کے جزء ثانی، یہ آپ کا رب ہے جی. ان عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی کرسی آسمانوں کے اوپر ہے. وَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَصَابِعٍ، اللہ تعالیٰ جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو 4 انگلیاں کرسی سے زیادہ بڑا ہے، وہ سائز اس کا زیادہ بڑا ہے. اس حدیث کو کہتا ہے هذا حدیث محفوظ من ابی اسحاق السبیعی، یہ حدیث صحیح ہے. ابی اسحاق امام الکوفیین فی وقت ہے، سمع من غیر واحد من الصحابہ، بہت سارے صحابہ سے اس نے نقل کیا. واخرج حدیثه فی الصحیحین، اس کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے. کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ ذہبی کہتا ہے. هذا الحديث حدث به ابو اسحاق السبيعي مقرا له كغير من احاديث الصفات، یہ ابو اسحاق السبيعي نے روایت کیا، اقرار کیا کہ حدیث صحیح ہے. وحدث سفیان الثوری، ابو احمد الزبیری، ویحییٰ بن ابی بکیر، ووکیع عن اسرائیل، بہت سارے نے روایت کیا. اور پھر عمر بن الخطاب سے روایت کرتا ہے اذا جلس الرب على الكرسي سمع له عطيط كعطيط الرحل الجديد. وقال الذهبي هذا حديث صحيح اسناد صحيح. پھر ایک پورا لسٹ دے دیتا ہے کہ اتنے اکابر نے اس حدیث کو روایت کیا. اور حدیث کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ میاں آپ کا رب، چکنا نوجوان موٹا بھی ہے نا، وہ عرش پہ جب بیٹھتا ہے تو عرش سے صدا نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے. کس طرح کی آواز نکلتی ہے؟ جیسے ایک نیا سیڈل ہو. سیڈل سمجھتا ہے نا، زین ہے، چمڑے کا جو سیٹ ہوتا ہے نا، اس پہ بیٹھتے ہیں، اس سے آواز نکلتی ہے، بالخصوص اگر وہ چمڑا نیا ہو، نیو ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے وہ نئے زین سے آواز نکلتی ہے، اسی طرح اس ہر دفعہ اس زین سے آواز نکلتی ہے، کیونکہ وہ چار انگلی سے اوپر بھی ہے نا. اچھا، یہ احادیث صحیح ہے اور آپ کے اکابر نے ان کی تصحیح کیا. تو آپ کے ہاں رب جو ہے بالکل ایک مخلوق کی طرح ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں کہ وہ مخلوق ہے، وہ نظر بھی آتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے ہاں آپ اشعری مذہب ہیں، آپ کسب کے قائل ہیں. اور کسب کے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کسب کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے لواط ہوتے ہیں، جتنے
शराब खोरी होता है, जितना चोरी डकैती, उसका सब फाइल कौन है? अल्लाह ताला। ये मसाइल अल इख्तिलाफ बैन अल अशाइरा वल मातुरीदिया इब्न कमाल बादशाह का, ये खुद मातुरीदी या अशअरी है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर शेख सईद अब्दुल लतीफ फौदा जो बहुत बड़ा मुतकल्लिम है हमारे ज़माने का, उसने ये किताब लिखी है। यहाँ पर अल फ़अलु इबारतुन अन ईजाद हकीकतन, फ़अल का मतलब क्या है? ईजाद करना। व कसबुल अम्दी युसम्मा फ़अलन बिल मजाज, अब्द जो कसब करता है ये मजाजन इसको फ़अल कहते हैं। जो अमाल आप बजा लाते हैं ये मजाजन आप इसके फ़ाइल है, मजाज आप हकीकी में इसमें फ़ाइल कोई नहीं है। अच्छा ये शरह मुस्लिम लिल क़ादी अय्याद यहसुबी, बहुत बड़ा अशअरी है, जुज़ साहब मुलाहिज़ा करें क्या कहता है। अल ऐनु हक़्क़ुन, किसी को बुरी आंख लगाना ना ये हक है। वहादा इन्ना क़द बय्यना फ़ी इल्म अल कलाम, कहता हमने इल्म कलाम ने साबित किया अन्न ला फ़ाइल इल्ला अल्लाह ताला, कोई फ़ाइल ही नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। वबय्यना इफ़साद अल क़ौल बित्तबाअ, तबीयत के, तबीयत कोई काम करती है, किसी चीज की तबीयत है, आग की तबीयत है, किसी को जलाना, आग नहीं जलाती अल्लाह जलाता है, ठीक है ना। या आंख में ये तबीयत है कि किसी को बुरी आग लगती है, नहीं, वो अल्लाह का बुरा लगा देता। वबय्यना अन्न अल मुहदिस ला यफ़अलु फ़ी गैरि शैअ, अन्न अल मुहदस, हादिस कोई काम अंजाम नहीं। आप हादिस है, मैं हादिस हूं, आप जानते हैं ना, लोग नहीं जानते, आप तो जानते हैं कि पूरी दुनिया हादिस है। हवादिस कोई काम ही नहीं करता भाई, जो ज़िना करता है, जो शराब पीता है, सब अल्लाह कर देता है। अल्लाह आप में ये हरकत ईजाद कर देता है। देखें अभी आप जो मसलन कोई शख्स शराब पीना चाह रहा है ना, वो अपनी कुव्वत से न शराब पीता है ना, उसका इरादा कुछ भी नहीं है, इरादा अल्लाह करता है, उसमें ये हरकत वो ईजाद कर लेता है रोबोट की तरह। वहादिल फुसूस इज़ा तक़र्ररत लम तकुन बिना हाजतुन मला, अच्छा ये कहते हैं, अच्छा ये मेरा टाइम खत्म है जी, आ जाओ। बात ये कि मैंने जो सवालात किए थे उसका जवाब नहीं आया। मैंने ये कहा था कि आया अल्लाह के वजूद की दलील है, ये मान गए वजूद की दलील है। अब सवाल है जिस वक्त अली मोहम्मद नहीं थे उस वक्त खुदा था या नहीं था? तो दलील तवक्कुफ मदलूल अलग दलील होता है। धुआं आग पर मौकूफ होता है, आग ना हो धुआं नहीं होता, धुआं है तो पीछे का मतलब आग भी है। तो अली नबी दलील थे खुदा की, जब वो नहीं थे खुदा नहीं था, यही शिया अकीदा है। तो शिया कहाँ खुदा को मानते हैं? हम तो कहते हैं हमारे नजदीक हदीस मुतवातिर है, कान अल्लाह वलम यकुन शैउन क़ब्लहू, अल्लाह उस वक्त था जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, जब अली वली नबी कोई आसमान जमीन नहीं थे, आसार नहीं थे कुछ, तब भी अल्लाह था। अल्लाह को किसी दलील की जरूरत नहीं है, अल्लाह समद है अहले सुन्नत जमात के नजदीक। जब अंबिया का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, लिखा नहीं गया था, इनको समझा नहीं गया था, इनका वजूद ही नहीं था, लोहे महफूज नहीं था, उस वक्त भी खुदा था। अब ये कहते हैं सबसे बड़ी दलील अल्लाह के वजूद की अली नबी है, नाउज़ुबिल्लाह। तो इसका मतलब जब वो नहीं थे अल्लाह भी नहीं था, तो कहाँ खुदा को मानते हैं? एक होगी बात। दूसरी बात इन्होंने ये की कि जी वो जो अल्लामा सयूती ने कहा 4 साहब, चलो 4 साहब ही दिखा दो, जो कहा इस पे पूरा उतना आसिफ साहब इनसे 4 साहब इस रिवायत पे लेने हैं। और मैंने जो सवाल किया था कि जब रावी सहाबी हो, ताबी हो, तबा ताबी हो, जब वो रिवायत अपनी कर रहा है उस पर अमल क्यों नहीं कर रहा? हम रफ़ाइदैन को क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर से साबित है मुतवातिर, वो खुद उसका अमल नहीं है, उसका शागिर्द मुजाहिद है वो भी अमल नहीं कर रहा, उसका बेटा है जो नाफे वो भी उसमें नहीं अमल कर रहा, यही उसके शुज़ूज़ की दलील होती है। तो जब मुतवातिर इमाम अहमद नंबल से मुतून अकीदा वास्तिया मौजूद है, फतावा शाम में, फतावा इब्न तैमिया में मौजूद है, उसमें ये बात नहीं है, ये हदीस भी उसमें नहीं है इस्तिलाल के तौर पर, अकीदा तहाविया में भी नहीं है, अल-फ़िक़्हुल अकबर इमाम जो अबू हनीफा की उसमें नहीं है, अबुल हसन अशारी, अबू मंसूर मातुरीदी की किताबों में नुसूस मुतून में नहीं है। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है मोडालिटीज, जुज़ियात फुरुआत का बात नहीं हो रही। बुखारी मुस्लिम से दिखाओ तवातुर, चलो 4 सहाबा से साबित कर लो, 4 ताबीन, 4 तबा ताबीन, 4 किताबों से दिखा दो, ये नहीं दिखा सकेंगे। बहरहाल अब मैंने जो कहा था अनल अव्वल वल आखिर अनल ज़ाहिर वल बातिन, ये कुरान ने खुदा के लिए इस्तेमाल किया है, तो क्या तहरीफ नहीं कर दी अव्वल मन आमन भी, कि
اللہ کہہ رہا ہے میں اس اول ہوں، کچھ نہیں تھا جب ہوں، آخر کچھ نہیں ہوگا تب ہوں، باطن ظاہر، اللہ سے ظاہر کوئی چیز، اللہ ظاہر ہے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ باطن ہے اس کے سامنے کوئی چیز باطن نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس میں علی کو لا کے علی کو اول کہو، ظاہر کہو، باطن کہو، اس کی تعویل کہو، تو توجیہ الکلام بما لا یرضی قائل ہی تحریف ہوتا ہے۔ کیا اللہ نے قرآن میں اول اول والآخر اپنے لیے استعمال کیا، علی کے لیے استعمال کیا؟ اس کا معنون مصداق علی ہے یا اللہ ہے؟ سوال یہ تھا۔ قرآن میں بھی تحریف کی، اپنا عقیدہ بھی برباد کیا، اور پھر کہتے ہیں متون متون۔ پہلے ابو ثابت کر الحسن دو اشعری نا۔ ماتریدی کی عبارات یہ پیش کر رہے ہیں، ہم۔ اور مجھے کہہ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ تو جب خود یہ میں پیش کر رہا ہوں بہار الانوار سے، کہتے ہیں ہم اسے حجت نہیں مانتے بھائی، اس لیے ہم نے کہا تھا نا قرآن سے ہی پیش کرو تاکہ قائد کی بات قائد پہ ہو، ٹھیک ہے؟ بارے جواب میں نے دے دیے۔ کیا چیز قرآن اب سے میں پیش اس پر آ رہا ہوں، تو میں نے قل کیا چیز قرآن سے پیش اللہ کریں؟ صمدیت کو ہم نے ثابت کیا، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور ہماری کسی حدیث سے، متون سے، کسی عقیدے کی، علم کلام کی کتاب سے اللہ کا احتیاط ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ کے بچے ہوں، اللہ کی اولاد ہو، اللہ بردوں جیسا ہو، مخلوق جیسا ہو، ایک شوشہ دکھاؤ، اور وہ حدیث متواتر آپ کے نزدیک بھی ہے، ہمارے نزدیک بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ فرائض سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، پھر نوافل اتنی پڑھتا ہے اتنی پڑھتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بها ویدہ التی یبطش بها ورجلہ التی یمشی بها ولن استعاذنی لأعوذنہ اور ولا ان سألنی لأعطینہ۔ اب یہ پہلے آپ نے بتانا آپ اس حدیث کو مانتے یا نہیں مانتے، پھر آگے چلیں گے۔ اور تیسری بات، سورہ قصص میں اللہ نے من الشجرۃ یا موسیٰ، حضرت موسیٰ سے بات کرتے ہوئے درخت سے آواز آئی، درخت سے، من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ۔ حضرت موسیٰ نے، قرآن کہتا ہے درخت سے سنا کہ درخت سے کہہ رہا ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، انی انا اللہ۔ تو مظہر کیا بنا؟ درخت، اللہ کے کلام کا، اور قرآن کا اس میں ترجمہ میں کر رہا ہوں، میں کوئی تفسیر نہیں کر رہا، اس کا جواب دینا ہے۔ اب یہ آگے کی بات تب میں پڑھ رہا ہوں، اس کا جواب دے دوں، اس میں سوال کیا ہے میرے لیے؟ یار اب میں بعد میں کروں گا کنکلوژن، پھر میں جواب سوال واضح کرو بنا نا۔ دوں گا اس کا۔ ہاں جی، سوال، ہاں جی، سوال یہ ہے، سوال کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ، سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے من الشجرۃ یا موسیٰ، درخت سے آواز آئی اے موسیٰ انی انا اللہ، درخت کہہ رہے انی انا اللہ، نو درخت نہیں، درخت کہہ رہے انی انا اللہ۔ اس کا مطلب مظاہر قدرت، مظاہر کلام الہی درخت بن سکتا ہے، تو کوئی نبی ولی بھی بن سکتا ہے۔ چکنے لڑکے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور تو چکنے لڑکے کا جواب دے دینا۔ میں تو حدیث کو موٹا مان جب نہیں عرش رہا، پہ بیٹھتا ہے، اس عرش سے آواز نکلتا ہے، اس کا آواز جواب دے دے۔ اچھا اب اس کا جواب دوں گا نا، پہلے میں اپنی دلیلیں پوری کر لوں، پھر میں جواب دیتا ہوں۔ شجروں سے آواز ہے۔ اچھا چلو، عرش کی میں جواب دیتا جا رہا ہوں۔ یہ قرآن کا الفاظ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ بتاؤ جی کیا اس کا معنی کیا؟ اب اللہ، میں نے کر دیا جواب، اللہ کہتا ہے رحمان علی العرش استویٰ، یہ کلام کس کا؟ اللہ کا۔ تفسیر اب کرو۔ عرش کا مطلب عرش ہے، استواء کا مطلب مستوی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ رحمان کا مطلب رحمان اللہ ہے۔ اردو میں اب اس ترجمہ میں کرو، آپ کو ترجمہ اشکال کرو کیا اردو ہے؟ میں، ترجمہ کرو اردو میں۔ اب بیٹھ کہہ رہے جاتا اردو میں ترجمہ کرو، بیٹھ اچھا گیا نا۔ عربی میں یہ ترجمہ کر دو اور اردو میں میں کر دوں گا، حالانکہ اردو میں ہوا ہے۔ صرف یہ کہ بات اللہ نے اپنا کلام کیا، اور قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فرمایا منہ آیات محکمات و اخر متشابہات، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ بالکل محکم ہیں، واضح ہیں، بعض متشابہات ہیں۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ أَوْ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اس کا مجسمہ یہ موجود ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے لیے پڑھتے ہیں فتنے کے لیے اور یا تعویل کے لیے۔ ہم کیوں تعویل کریں جب اللہ کا کلام بالکل ظاہر ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ بیٹھنے کا منع آپ کر رہے ہیں، میں نے نہیں کیا۔ مستوی ہے، اب ترجمہ کرو نا۔ مستوی کا مستوی ہے، حدیث میں نا تو بیٹھ جاتا ہے بھائی، کیا آپ نے نکالا ہے؟ میں نے نہیں نکالا، حدیث میں نے نکالا، یہ نا متواتر ہے حدیث۔ میں نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب متشابہ جو چیز ہو رہی ہے اس کے پیچھے پڑے گا فتنے بعد یا تعویل کرنے والا۔ تو تعویل کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟
الذین فی قلوبہم زیغون، جن کے دلوں میں کجی ہے، گمراہی ہے، وہی پڑھے ہیں، پڑھتے رہو۔ اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان ہے، اس کی مراد اصل کیا ہے خدا ہی جانتا ہے، کیفیت کیا ہے خدا کو پتا، ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو پتا الرحمن علی العرش استویٰ، مطلب ترجمہ کرو نا کیا، عرش عرش کر دیا میں عرش نے، کوئی جگہ ہے نا، رحمان عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے، اس میں کیا بات؟ اب تم بیٹھنے کا کرو گے تو آپ کے ڈیرے میں کجی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے محکم ایک چیز ہوتی ہے، متشابہ دوسری چیز ہوتی ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ تو متشابہ کی طرف پڑھتے ہیں فتنے کے لیے۔ میرا ٹائم روک دیتے ہیں، اس لیے ٹائم میرا خراب کیا، اب میں ذرا دلیلیں پڑھنے لگا ہوں۔ اچھا جی، یہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر ہے 257، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 257۔ یہ بڑی کمال حدیث ہے، 3 حدیثیں میں پڑھوں گا، اس پر نتیجہ نکالتا ہوں۔ ابو الفرج عن سہل عن رجل عن ابن جبل عن البغراء عن موسى بن جعفر قال سمعته يقول بنا غفر لآدم وبنا ابتلي أيوب وبنا افتقد يعقوب وبنا حبس يوسف وبنا رفع البلاء۔ جلد کیا ہے بھائی؟ معاف کیجیے گا، جلد کیا ہے؟ وبنا ذات الشمس ونحن مكتوبون على عرش ربنا۔ اب آ گیا اس کا جواب ہے ہمارے والا تباہ کا۔ جلد نمبر 26 جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 257۔ یہ کہتے ہیں موسیٰ بن جعفر نے کہا، میں نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ائمہ نے کہا بنا ہماری بدولت نعوذ باللہ حضرت آدم کی دعا مغفرت ہوئی، اور ہماری وجہ سے حضرت ایوب کو کوڑ کا مرض لگا، ہماری وجہ سے حضرت یعقوب نعوذ باللہ اندھے ہوئے، ہماری وجہ سے حضرت یوسف کو قید ہوئی، ہماری وجہ سے بلائیں اٹھتی ہیں نعوذ باللہ، اور کہا ہماری وجہ سے سورج میں روشنی آتی ہے، اور نحن مکتوبون علی عرش ربنا، ہم اپنے رب کے عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور یہ امام مکتوب ہے اللہ کے عرش پر، اللہ عرش پر بیٹھا، جو آپ نے ترجمہ کیا میں نے نہیں کیا، اور عرش پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، ان کے نام کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا، نعوذ باللہ۔ آگے چلو جی، آگے کہتے ہیں یہ جی بہار الانوار جلد نمبر ہے 11 صفحہ نمبر ہے 187 187، ٹھیک ہے۔ عن عبد الرحمن بن كثير عن ابي عبد قال ان الله تبارك وتعالى عرض على ادم في البثاق ذريته فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على علي وفاطمه صلوات الله عليها تتلوهما والحسن والحسين يتلوان فاطمه۔ وقت ختم ہے جی، وقت ختم ہے آپ کا بھائی، میرا ٹائم تم نے ضائع کیا، مجھے ٹائم لینے دو، یہ میں کر لوں۔ سوال کے اوپر 2 منٹ لگے تھے، 2 منٹ سے نہیں لگے، اس نے 1 منٹ لگایا، جواب کہاں دیا؟ 1 منٹ نہ 1 منٹ نہیں لگا، میرا سارا ٹائم اس میں لگا یار، یہ 2 حدیثیں میں نے پڑھنی ہے، مجھے پڑھنے دو بس۔ اچھا چلے آپ پڑھیں۔ یا آدم ایاک ان تنظر الیہ بحسد اہبطوک من جواری فلما اسکنہ اللہ الجنة مثل له النبی علی وفاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہ فنظر الیہم بحسد ثم عرضت علیہ الولایۃ فانکرها فرمته الجنة بأوراقها فلما تاب الى اللہ من حسده واقر له وذلك قوله فتلقى آدم بالولایۃ ودعا بحق الخمسة محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم غفر اللہ له وذلك قوله فتلقى آدم ربه کلمات فتاب علیہ۔ یہ کہتے ہیں جی ابو عبداللہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آدم پر ہم نے اپنی اولاد کا میثاق پیش کیا، نبی علیہ السلام گزرے، وہ علی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور علی فاطمہ سے، اور کس کتاب میں، کس جلد اور صفحہ تو بتاؤ نا یار، جلد اور صفحہ تو بتاؤ نا، کس کتاب سے؟ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 187، یار یوں نہ کیا کرو۔ 187 اور دوبارہ شروع سے پڑھو، دوبارہ شروع سے پڑھو، تم ویسے بھی ٹائم زیادہ لے رہا ہو، حدیث میں کیا لکھا؟ دوبارہ شروع سے پڑھو، کوئی بات، ٹائم زیادہ لے لو، دوبارہ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی، ابو عبداللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم پر اپنی اولاد کا میثاق پیش کیا، نبی علیہ السلام گزرے، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے علی سے اور فاطمہ سے، اور ان کے پیچھے پیچھے عربی تو پڑھو نا یار، عربی نہیں پڑھنی آتی کیا اردو کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ پہلے دوبارہ پڑھو، کوئی ٹائم آپ زیادہ لے رہے ہو نا، ٹائم تو خیر رات میں ہم آپ کو زیادہ دے رہے ہیں، تو صحیح تو پڑھو نا عربی۔
عن عبد الرحمن بن كثير عن ابي عبد الله قال ان الله تبارك وتعالى عرض على آدم في الميثاق ذريته فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على علي وفاطمة صلوات الله عليها فتتلوهما والحسن والحسين يتلوان فاطمة فقال الله يا آدم إياك أن تنظر إليه بحسد أهبطوك من جواري فلما أسكنه الله الجنة مثل له النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم فنظر إليهم بحسد ثم عرضت عليه الولاية فانكرها فرمته الجنة بأوراقها فلما تاب إلى الله من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم غفر الله له وذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إلى آخر الآية. اچھا ابو عبداللہ سے کہا ان اللہ تعالیٰ چلیں سمجھ گیا. اب اس میں مشکل کیا ہے؟ اس میں توحید کے منافی کیا چیز ہے؟ مجھے ترجمہ کرنے دو نا. ترجمہ آپ کر چکے ہیں ایک دفعہ، ترجمہ ایک دفعہ کر چکے ہیں بھائی، مجھے کرنے دو یار. ترجمہ آپ کر چکے. اس میں توحید کے چلے بتاؤ سناؤ. چلے وہ بتا رہا نا ہمارا ایمان ہے توحید. توحید سننے کے لیے بات جائے گا. اب حضرت آدم کی اولاد کا میثاق پیش کیا. نبی علیہ السلام گزرے اور علی اور فاطمہ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی. حضرت حسن حسین جو ہے حضرت فاطمہ کے پیچھے چل رہے تھے. آپ نے فرمایا آدم تو بچ، علی کی طرف حسد کی نگاہ دیکھنے سے، یہ ایمان ہے ان کا. ایمان پہ بات کر رہی، توحید رسالت آخرت، رسالت پہ بات نہیں ہو رہی. تو ہم نے کہا تھا یہ خدا کو نہیں مانتے، وہ بتا دیا انا الاول والآخر والظاہر والباطن علی، علیم بذات الصدور علی، بکل شیء علی، اور وہ کیا ہے سارا کچھ علی. اور یہاں کیا کہتا ہے کہ اے آدم تو نے بچنا ہے حالی کی طرف حسد کی نگاہ دیکھنے سے، ورنہ تجھے میں اپنی پڑوس سے نکال دوں گا. اللہ نے کیوں علی علیہ السلام کی طرف بلٹا رہے ہو ضمیر کو؟ ضمیر کو کیوں نہیں یار؟ آپ غلط ترجمہ کر رہے ہو نا بھائی. اس کو روکو، اس کو روکو، اس کو روکو، اس کو روکو. اجازت دو شیخ صاحب، اجازت دو. آپ ٹائم آپ صدقے میں زیادہ لے رہے ہو نا. جنت اللہ نے جنت میں الہی کا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلٹا رہے ضمیر کو؟ ان کے سامنے نبی علیہ السلام کی اور علی فاطمہ حسن حسین کی مثال دی، اور پھر آدم نے نعوذ باللہ ان پانچوں کی طرف حسد سے دیکھا. ثم پھر ولایت پیش کی، حضرت آدم نے انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو پتے تھے ان میں ان کو چھپا لیا. پھر انہیں اپنے حسد سے توبہ نعوذ باللہ کی، پھر ولایت کا اقرار کیا اور ان پانچوں کے فعل سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی. آدم کو یہ نہیں مان رہے، حاسد کہہ رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ او بھائی رسالت پہ ہمارا آپ کا مناظرہ نہیں ہے، توحید پر ہے نا بھائی. ہاں جی توحید پر ہے نا، بھائی توحید ہے نا. میں نے جو آپ کو دیکھو بھائی، اگر شیعہ حدیث میں بھائی صاحب اگر ایک منٹ آصف صاحب کتنے ٹائم لگے؟ تم 5 منٹ تو تم نے لے لیے زیادہ. میں نے بھائی 5 منٹ لے لیے، ختم کرو نا بھائی، میری باری ہے نا. وسیم بھائی 5 منٹ ہو گئے. اب دیکھو آپ موضوع سے نہ نکلیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، میں آپ کو یہ کہا تھا دوسرا. وسیم بھائی آپ بات سنیں، وسیم بھائی بات سنیں، وسیم بھائی بات سنیں. ٹائم ختم ہے نا تمہارا، ٹائم ختم ہے، لے لینا بات بعد میں ختم کریں. دونوں حضرات ایک منٹ، مجھے صرف ایک منٹ دیتے ہیں. وسیم بھائی دیکھیں مناظرہ ہے توحید کے اوپر، اور توحید کے حوالے سے جو بھی یہ بات ڈن ہو گئی. اب آپ نے ایک لائن میں اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے. ٹائم بہت اوپر چلا گیا، 6 منٹ. ٹھیک ہے آپ نے ایک لائن میں اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے بتا دیا تھا عقیدہ توحید، لیکن انہوں نے کہا تھا آپ اشیاء کے بارے میں کیا کہتے، تو میں نے کیا کہا تھا، یہ نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ نبی کو مانتے ہیں، نہ اماموں کو مانتے ہیں. بس خاموش ہو جاؤ، بس 6 منٹ ہو گئے بھائی، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ بھائی، تیرا ٹائم ختم ہے نا. الاول والآخر والظاہر کہہ کے بھائی اگر آپ کے دیکھیں ہماری کتابیں بری پڑی ان احادیث سے جس میں، اجازت میں عرض کروں، ہماری کتابیں بری پڑی ان احادیث سے جس میں اہل بیت علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے. یہ توحید کے متصادم نہیں ہے. اس سے اللہ کے الوہیت پہ کوئی خدشہ نہیں آتا کہ اگر کوئی شخص اللہ اہل بیت علیہ السلام یا کوئی بھی انبیاء سے بڑا ہے تو اس میں توحید کا کیا ہے؟ اس میں توحید کا کوئی نقصان نہیں. ہماری اور آپ کی بات اس پہ نہیں رہی ہے رسالت پر، ہماری اور بات ہو رہی ہے توحید پر. اگر آپ کے پاس کوئی سب کا ٹائم لے رہے ہو، حدیث نقل کر رہے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، تو وہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اگر اس مسئلے پہ مناظرہ کرنا ہے تو کہہ دینا. میں نے جو آپ سے سوال کیا کہ شیعہ مذہب پہ آپ کے کیا اشکال ہے، وہ توحید کے مسئلے پر ہے نا. وہ تو ایسا نہیں کہ جو بھی تم اشکال کرو.
جس مسئلے پر بھی جب موضوع آپ سے طے پایا ہے توحید پر یعنی اللہ کے صفات پر اللہ کے افعال پر تو اس پہ آپ اشکال کرو. اچھا آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے وجود کے دلیل ہیں. کیا وہ اپنی خلقت سے پہلے بھی اللہ کے وجود کے دلیل تھے؟ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں شیخ صاحب. ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب اہل بیت علیہ السلام کو خلق نہیں فرمایا تھا تو اس وقت وہ اللہ کے وجود کے دلیل نہیں تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت کسی کو خلق نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو خلق کیا. ٹھیک ہے نا. تو اور ان کو جب خلق کیا تو ان کی سب سے بڑی آیت اللہ کی سب سے بڑی آیت اور اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہادی اہل بیت طاہرین علیہ السلام. ہم کبھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت نہیں تھے تو اللہ بھی نہیں تھا. یہ آپ کی نادانی ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام نہیں تھے, اللہ نے اہل بیت کو خلق کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو خلق نہیں کیا تھا تو جی ہم بالکل کوئی شے تھی نہیں اللہ کے سوا, کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی. سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا. ان کے خلقت سے پہلے وہ اللہ کے دلیل نہیں تھے. جی جب نہیں تھے تو نہ دلیل تھے نہ رسول تھے, کچھ بھی جب تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے ان کو سب سے پہلے خلق کیا ہے تو سب سے عظیم تر خلق کیا ہے, ان سے بڑھ کر کوئی دلیل خلق نہیں کیا. اور اس طرح کوئی آپ کے پاس اگر عقل ہوتی تو آپ سوچتے تو ان دو باتوں میں کوئی تلازم نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں تھے تو اللہ بھی نہیں تھا. یہ عجیب سی بات آپ نے نتیجہ نکالا. اچھا جو احادیث روایات میں نے دکھائی کہتا ہے یہ عقیدہ واسطیہ میں نہیں ہے, یہ کتاب ابو منصور ماتوریدی میں نہیں ہے, یہ کتاب ابو حنیفہ میں نہیں ہے. ابو منصور ماتوریدی کوئی محدث ہے, ابو حنیفہ کوئی محدث ہے. ابو حنیفہ کے اپنے پاس کتنے احادیث ہیں, وہ کوئی حدیث نقل کرتا ہی نہیں سوائے اس کے کچھ احادیث ہیں اس کے پاس, کوئی حدیث ہے ہی نہیں ابو حنیفہ کے پاس. محدثین تو سب ابو حنیفہ کو کافر مانتے تھے. وہ کتاب خطیب بغداد تاریخ بغداد میں جا کے دیکھو. ٹھیک ہے. جو یہ حدیث کے صحیح ہونے کی شرط یہ نہیں ہے کہ عقیدہ واسطیہ میں ہو یا عقیدہ نصفیہ میں ہو. میں نے آپ کی کتاب میں احمد ابن حنبل کے بیٹے کا دکھا دیا قول کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جتنے محدث دیکھے وہ سب کے سب مانتے ہیں کہ یہ اللہ میاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھا دے گا, اور جو اس کو انکار کرے وہ کافر ہے. سب محدثین کا یہ قول ہے. تو اس میں احمد بھی آ جاتا ہے نا, احمد ابن حنبل, بخاری مسلم سب آ جاتے ہیں اس میں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ موٹا ہے, جب عرش پہ بیٹھا ہے عرش سے آواز نکل جاتی ہے, وہ چار انگلیاں عرش سے بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اور یہ کوئی صحت کی شرط نہیں ہوتی کہ ابو حنیفہ کی کتاب میں یا ابو منصور ماتوریدی کی کتاب میں یا فلان کتاب میں موجود ہو. حدیث اگر صحیح سند کے ساتھ نقل ہوتی ہے چاہے کسی بھی کتاب میں وہ صحیح ہے, بشرط وہ اس کے صحت کے شروط ہوتے ہیں. اچھا انا اول من آمن بی, شیخ صاحب آپ نے کب اس حدیث کے ساتھ ثابت کیا؟ اس حدیث کی کوئی سند ہے نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا یہ کتاب مناقب سے ماخوذ ہے, اس کے ایک سند بھی نہیں, ایک راوی ہی نہیں ہے. نہ صرف کہ یہ اس کی کوئی راوی ہی نہیں ہے, پھر اس کا مطلب ہے انا اول من آمن بی, انا الاول یعنی انا اول من آمن بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے توحید کا کیا مقابلہ؟ ٹھیک ہے نا. جب پہلے آپ سند ثابت کرو پھر اس حدیث میں اس کا خود امام علیہ السلام نے جب مفہوم بتا دیا کہ انا الاول, اس سے مراد یہ ہے کہ انا اول من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس میں اور باقی سب الفاظ کے انہوں نے توضیح دی ہے, تو اس میں شرک کیا ہے؟ اچھا آپ نے کہا الرحمن علی العرش استوا, اس کا نہ ترجمہ کہتا ہے الرحمن عرش استوا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب آپ یہی لیتے ہیں نا کہ وہ عرش پہ بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ آپ کے اپنے صحیح کتب میں تو پھر آپ مجسم بن گئے نا. اب بھائی جب ایک چیز کسی چیز پہ بیٹھتا ہے یا اس پہ کڑا ہوتا ہے یا مستوی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ محدود ہے, وہ اس کا مکان ہے. آپ نے کتنا علم کلام پڑھا ہے بھائی صاحب؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا چیز خالق نہیں ہو سکتا. ایسا چیز خود مکان کا محتاج ہے. جو اگر وہ عرش پر ہے تو عرش ایک مکان ہے. ٹھیک ہے نا. کرسی ہے, جو کچھ بھی ہے, تخت ہے بہت بڑا سا, یا کہ وہ بیل پہ سواری کرتا ہے, کسی گھوڑے پہ سواری, جیسا بھی ہے تو وہ مکان کا محتاج ہے. وہ اجزاء ہے, وہ واحد نہیں ہے, وہ بہت سارے اجزاء کا مجموعہ ہے. توحید تو آپ کی چلی گئی, خالقیت بھی چلا گیا. ٹھیک ہے نا. نہ وہ خالق. اگر آپ واقعا اشعری مذہب ہیں, اور ہماری طرف دیکھو نا بھائی, اگر واقعا آپ اشعری ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کا کہ بھائی خالق کون مکان کا محتاج نہیں ہو سکتا, وہ مکان کا خالق ہے. اگر وہ عرش پر ہے تو مجھے سمجھا دو وہ کیسے مکان کا محتاج نہیں ہے. لوگوں کو سمجھا دو ایک چیز جو خود مکان میں ہے وہ کیسے مکان کا محتاج نہیں ہے, اس کے اجزاء کیسے نہیں ہے. ایک چیز جو متعدد اجزاء سے بنا ہوا ہے وہ ممکن ہے, وہ حادث ہے, وہ اپنے اجزاء کے احتیاج رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ خود اس کا کوئی کسی نے اس اجزاء کو جمع کیا, اس کا آغاز ہے,
اگر ان باتوں کو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کیوں آپ عقائد کے عالم ہونے کا ادعا کر رہے ہیں؟ ان باتوں کا آپ جواب دے دیں. اچھا، ہمارے ہاں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ہاں عرش کے متعدد معانی ہیں میرے عزیزوں. ہر جگہ عرش ایک معنوں میں نہیں ہے. یہ بات میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. عرش ایک مکان بھی ہے لیکن اللہ اس پہ نہیں بیٹھتا. عرش ایک مکان ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب ساتویں آسمان سے بھی بڑا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ اللہ اس پہ بیٹھتا ہے. ایک عرش کا ایک اور معنی بھی ہے، الرحمن علی العرش استوى. یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس آیہ میں کہ یہ کوئی مکان ہے. یہاں پر عرش سے مراد اللہ کی بادشاہت ہے. عرش یعنی تخت، تخت سے مراد بادشاہت. جیسے کبھی تاج سے مراد بادشاہت ہوتی ہے نا، کہ مثلا بادشاہ تخت پہ بیٹھ گیا، یا اگر تخت پہ نہ بھی بیٹھا نا اس کا مطلب یہ اس نے حکومت سنبھال لیا. الرحمن علی العرش استوى اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کرسی پہ بیٹھ گیا. یہ ان کا اتنے شخص کو نہیں معلوم. الرحمن علی العرش استوى ملاحظہ کریں، کتاب معانی الاخبار ہے شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، یہاں پہ صفحہ نمبر 29. الرحمن علی العرش استوى من كل شيء فليس شيء اقرب اليه من شيء. اللہ تعالی ہر چیز پہ مسلط. استوا یعنی مسلط، حاکم، اور کوئی چیز اس سے زیادہ قریب نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ ساتویں آسمان اس سے زیادہ قریب ہے اور عرش اس سے زیادہ قریب ہے. نہیں، یہاں پر اس آیہ کریمہ میں عرش سے مراد ہے اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حکومت. اللہ اپنی حکومت پہ مستولی ہے. اللہ اپنی حکومت پہ اس حاکم ہے، ہر چیز پہ حاکم ہے. حکومت اس کی ہر جگہ ہے. اس طرح نہیں کسی جگہ پہ بیٹھا ہے. اور آپ نے جو غلط فہمی کیا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کا نام عرش کے قوائم پہ ستونوں پہ لکھا ہے تو اللہ اس کے اوپر بیٹھا ہے. وہ عرش اور عرش ہے، وہ الرحمن علی العرش استوى والی عرش نہیں ہے. ہاں، وہ عرش ایک مکان ہے. ایک عرش ہے جو مکان ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے، وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا نام لکھا ہے. لیکن اس آیہ میں جس عرش کا ذکر ہے یہ وہ عرش نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ اچھا، پلیز اپنے کاغذ کے آواز ہمیں اذیت کر رہی ہے. کاغذ کا آواز نہ نکالو پلیز. مائکروفون اپنا خاموش رکھو. تھینک یو سر. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، کیا اس شخص نے جواب دے دی کہ اس کا رب جو ہے چکنا لڑکا ہے؟ اور چکنا لڑکا گنگریالے والے بال والے جس کو کوئی انکار کرے وہ اس کا منکر کافر ہے. آپ کے محدثین نے فتوی بھی دی اور یہ بھی ساتھ کہتے اس حدیث کو چھپا دو. اس کا تم نے جواب دے دیا. حدیث صحیح بھی ہے، اس کے متعدد طرق بھی موجود ہے. وہ عرش پہ بیٹھتا ہے، عرش سے زیادہ موٹا ہے. اور بھائی تم مجسمہ ہو یا نہیں ہو، تم بدترین مشرک ہو. تم خود بولا ہے کہ اللہ عرش پہ الرحمن علی العرش استوى، بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ادھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ادھر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مکان کا محتاج ہے، مکان کا خالق نہیں ہو سکتا. یہ خالق ہے ہی نہیں، خالق کون ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ خود محتاج ہے، وہ خود حادث ہے. تو اس کا بنانے والا کون ہے؟ اس کا آپ نے جواب دے دی. کسی کا جواب اس نے دیا بھائی، کسی کا جواب نہیں، ایسے گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے صحیح ترین حدیث سے میں نے کتب سے یہ باتیں ثابت کی. اب یہ کہ ان کی کتابوں سے میں نے دکھا دیے بھائیو کہ یہ ہر فعل کا فاعل اللہ ہے. اور بھائی ہر فعل کا فاعل جب اللہ، میری طرف دیکھو نا مولوی صاحب، لا فاعل فی الکون الا اللہ. جب ابھی آپ کی کتابوں سے ہم نے دکھا دی بھائی، آپ کے اکابر کے اقوال سے ہم نے دکھا دی ہے. اچھا، یہ آپ کا کتاب ہے اشارات المرام من عبارات الامام، تالیف کمال البیاضی. اچھا، وہ کس کی ہے؟ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب کی اشارات اس کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ امام آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتا ہے؟ ای المملوک والعبد المملوک من الملک والانس والجب مع اعماله ای افعاله المکتسبہ المختارہ مخلوق موجد بعد العدم بایجاد اللہ تعالی. سب موجودات، ملائکہ ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، ان کا بنانے والا اللہ ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. ان کے اعمال کو بھی بنانے والا اللہ ہے، ان کے اعمال کا فاعل بھی اللہ تعالیٰ ہے. جو اعمال وہ بجا لاتے ہیں ان کا کون کا بجا اللہ بجا لاتا ہے. فوجود الفعل بخلق اللہ تعالی، فعل کا وجود اللہ تعالیٰ کے بنانے سے. اللہ، اچھا تو جتنا دنیا میں، او بھائی تم بدترین مشرک تو تم ہو. اور یہ شریعت کس لیے بھیجی اللہ تعالیٰ نے؟ مذاق کے لیے بھیجا کہ تم شراب نہ پیو، جب وہ خود شراب پہ آپ شرب خمر آپ میں ایجاد کراتا ہے روباٹ کی طرح. بولا قتل نہ کرو، آپ ہی میں قتل کا فعل وہ ایجاد کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شریعت ہی باطل ہے، روزی جزا بھی باطل ہے، سب جھوٹ ہے آپ کے مذہب کے مطابق. جواب دے دو اس کا. اچھا، اب دیکھیں 3 ٹرنز ہو گئی ہیں، اس طرح سے ٹرن پر ٹرن چلیں گے. میرا خیال ہے کہ اب اس کو اختتامی مراحل کی طرف لے کر جایا جائے، کیونکہ آلریڈی 1.5 گھنٹہ تو ناظرہ چلا گیا.
تو اگر تو اب اس کو چلا اسلامی مراحل کی طرف لے کے جائیں. اس کے اب اگر اس میں یہ دیکھیں اگر یہ تقریر کر گیا تو اس کے بعد میری باری ہے نا، کیونکہ اس نے آغاز کیا تھا. نہیں اب میری بات سنیں، میں جو ہوں اب ان کی باتوں کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے. اس میں آخری ٹرم میری ہوگی، اگر انہوں نے کوئی بات اگلی باتوں میں چھیڑی تو پھر میں آخری ٹرم میں جواب دے کے جاؤں گا. اگر آپ ریپ اپ کرنا چاہتے ہیں نا، جو ریپ اپ ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، 2-3 منٹ کا ہوتا ہے. نہیں، میں ریپ نے اپ جو کرنا دلیل چاہیں ریپ اپ کرو. استوا کی بات چھیڑی ہے نا، استوا کو میں نے چھیڑنا ہے نا، وہ امرت اور دوبارہ اس نے ٹھیک ہے، اس کے بعد میں 10 منٹ لوں گا، اس کا لیں گے، اس کا میں 10 منٹ لوں گا. اس کے بعد لگائیں ٹائم. بسم اچھا اللہ میری بات الرحمن سنیں. الرحیم. اس کے بعد اچھا، دیکھیں وسیم- میرے 10 وسیم منٹ کے بھائی. بعد آپ نے 3 منٹ میں ریپ اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. وسیم بھائی ٹھیک ہے، ٹھیک. 5 منٹ میں ریپ اپ کروں گا. نئی بات کی ریپ اپ میں تو میں دوبارہ میں جواب دوں گا بھائی. ٹھیک ہے. بسم اللہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و رسول علی رسول کریم. بات یہ کہ انہوں نے کہا الرحمن والا عرش استوا کا آخر تحریف کی، جس سے ہم بچ رہے تھے. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں منہ آیات محکمات و اخر متشابہات. آیات قرآنیہ بعض محکم ہیں جس کا بالکل ظاہر معنی ہے، ہر ایک اس کا ترجمہ کر سکتا ہے. کچھ متشابہات ہیں، اور قرآن نے نشانی بتائی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں. کیوں؟ فتنے کے لیے یا تعویل کے لیے؟ فتنہ بھی ڈالا انہوں نے اور تعویل بھی کی اور تحریف کی. وہ حالانکہ قرآن آگے کہہ رہا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. راسخ فی العلم کا کام ہے بچ کے اللہ پر ایمان لایا، بس. کُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سارا کا سارا کس کی طرف سے؟ جب اللہ نے استعمال کیا. اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مستوی استعمال کیا اور یہ ترجمہ انہوں نے جو کیا کہ بادشاہت ہے، یہ کس حدیث سے ترجمہ کیا؟ قرآن کی کس آیت میں بتایا گیا استوا کا معنی حدیث کا بادشاہت ہے؟ استوا کا لفظ اور بادشاہت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء علیحدہ ہے. استوا کا مطلب ہی نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوا کا معنی، حالانکہ یہ عقیدہ واسطیہ میں پڑھنے لگا ہوں، صفحہ نمبر ہے جناب اس کا 17، صفحہ نمبر 17 اور 16 پہ انہوں نے عقیدہ بیان کیا متن. وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ فِي كِتَابِهِ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. ایمان اللہ پر ہمارا اس طرح ہے جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو بیان کیا بغیر کے تحریف کے. اور یہ تحریف الرحمن والعرش استوا انہوں نے کر دی. میرا وہی عقیدہ ہے متشابہ ہے، متشابہ کو ہم اللہ کی طرف چھوڑیں گے. الحرام بین والحلال بین ومشتبہ یا ومختلفہ فقلہ الی عالمہ. نبی علیہ السلام فرمایا حرام بالکل بین ہوتا ہے، حلال بالکل واضح ہوتا ہے، متشابہ واضح ہے متشابہ اور کہ نہیں پتہ چلے گا. لیکن جب اس میں اختلاف آ گیا پھر کیا کہنا ہے فقلہ الی عالم. اس کے عالم علام الغیوب اللہ ہے، اس کو پتہ اس کا معنی کیا ہے. اللہ اعلم بمرادی. اچھا یہ کہتے ہیں ومن الخطا، اس کے حاشیے پہ کہتے ہیں ومن الخطا. ابن تیمیہ فرماتے ہیں القول بان هذا مذہب السلف، کہ یہ مذہب سلف ہے جو اللہ نے بیان کیا، اس میں تحریف بھی نہیں کرنی اور کسی لفظ کو بڑھانا گھٹانا بھی نہیں تحریف سے بچنے کے لیے. کما نسب ذالک الیہم المتاخرون من الشاعرۃ وغیرہم. اور بعض اشاعرہ نے اسی طرح اس کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ غلط ہے، یہ خطا ہے. فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه. کہ سلف جو ہے کسی بھی چیز کو علم کے معنی میں کسی کو تفویض نہیں کرتے کہ بھائی اس کا معنی بادشاہ کر لو، اس کا معنی چودراہٹ کر لو، اس کا یوں کر لو. اب عرش کے دو ہوتے ہیں، عرش ایک عرش کرسی والا، ایک دوسرا دیکھو نکلا ہے نا، اس کے لیے کوئی قرآن کی آیت کسی طرف اشارہ نہیں، تحریف در تحریف. ٹھیک ہے. کہتے ہیں بل کانوا یفہمون معانی النصوص من الکتاب والسنت. جو معنی سمجھنے ہیں نا وہ قرآن و سنت ہی سے سمجھیں گے. قرآن یفسر بعضہ بعضا والسنت یفسر بعضها بعضا. سنت کی تفسیر کرے گی، سنت حدیث کی تفسیر کرے گی، سنت قرآن کی، قرآن سنت کی تفسیر کرے گی. اب مجھے کسی آیت سے تفسیر کرنے کو بتاؤ کہ استوا کا معنی بادشاہت ہوتا ہے. اچھا وَيُثْبِتُونَ لِلَّهِ ثُمَّ يُفَوِّضُونَ بِمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ كُنْهِ الصِّفَاتِ وَكَيْفِيَّاتِهَا. ہم نے صرف اس کا لفظ بولنا ہے، اس کے بعد جو اس کے علاوہ اس کی کنو ذات ہے نا، صفات کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کنو حقیقت، اس کی کیفیت ہمیں اللہ پر ہی چھوڑ دینی ہے. کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک غیر محدود، خود کہہ رہا ہے علم کلام غیر محدود میں سما سکتی ہے،
لمیٹڈ چیز میں ان لمیٹڈ بات آ سکتی ہے، لامتناہی چیز متناہی میں آ سکتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی چیز فانی چیز میں آ سکتی ہے، باقی دائمی چیز فانی چیز میں سما سکتی ہے، نہیں سما سکتی. اس لیے تو قرآن نے کہا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں کما قال مالک حین سئل عن کیفیت استوائی تعالی علی العرش الاستواء معلوم والکیف مجہول. جب امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ کیفیت بتاؤ استواء کی کیا ہے، انہوں نے کہا اس کی استواء تو معلوم ہے، کیفیت ہے وہ مجہول اللہ پہ چھوڑی جا رہی ہے. یہ جواب دیا، ٹھیک ہوگی. اب کیا کریں، ہمیں یوں ہو گیا. اب یہ مجلس کی یہ ہے عقائد کتاب ایک عقیدہ اس نے بتایا، اور آگے جو اس نے تحریف کی توحید کی وہ آپ کو بتا رہا ہوں. باب الاول الباب الاول فيما يتعلق باصول العقائد. اعلموا ان ربكم سبحانه قد علمكم في كتابه طريق العلم بوجوده وصفاته فادرككم بالتدبر فيما اودع في آفاق السماوات والارض وفي انفسكم من غرائب الصنع وبدائع الحكمة فاذا تأملتم وتفكرتم بصريح عقلكم ايقنتم ان لكم ربا حكيما عليما قادرا لا يجوز عليه الظلم والقبيح. آگے 34 صفحے میں کہتا ہے فمما ثبت في الدين بالآيات والاخبار المتواترة. اس کو بھی سمجھ ہے جو ثابت ہوگا آیات قرآنیہ سے ہوگا، عقیدہ اور اخبار متواترہ سے ہوگا. ایسے نہیں کہ امام احمد نے کہہ دیا، جبکہ میں نے بتایا کہ یہ جو ان کا متواتر عقیدہ ہے، عقیدہ واسطیہ میں وہاں یہ موجود نہیں ہے، امام مالک کا قول سے وہاں موجود ہے. ہوا انہ تعالی واحد لا شریک له فی ملکی ولا یجوز عبادت غیرہ ولم یستعین فی خلق العالم بأحد غیرہ. ٹھیک ہے، وانہ احدی الذات وليس له اجزاء خارجیۃ ولا وہمیۃ ولا عقلیۃ وانہ احدی المعنى ليس له صفات زائدۃ بل صفاته عین ذاتہ. اب پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی صفات قدیر سمیع بصیر جو اس نے پہلے کہی نا، ربن حکیمن علیمن قدیرن، اگر عین لو صفات کو تو تعدد خداما نازم آئیں گے. اللہ ایک نہیں چار ہیں. اللہ ایک یہ کہتا ہے جو صفات ہے نا یہ زائدہ نہیں ہے، لیس لہ صفات زائدۃ بل صفاتہ عین ذاتی. جب اللہ کی صفات بھی عین ہے تو رب عین ہے. رب اللہ کس پر موقوف ہے؟ رب پر. اور رب کس پر موقوف ہے؟ اللہ پر. توقف الشیء لا نفسی لازم ہے. اللہ یاری موقوف ہے اپنے والدین پر، یہ تو درست بات ہے. اللہ یاری موقوف ہے اللہ یاری پر، یہ توقف الشیء لا نفسی لازم آتا ہے، یہ محال ہے. جو ایٹم ہے ایٹم پر موقوف ہے، یہ محال ہے. الیکٹرون پر موقوف ہے، یہ محال ہے. پروٹون پر موقوف ہے، یہ محال ہے. پروٹون الیکٹرون نیوکلس موقوف ہے کوارکس پر، کوارکس ہائیڈرون پر، ہائیڈرون لیپٹون پر. اگر وہ میٹر ہے تو پھر وہ فرمیون پر، اگر وہ فورس ہے تو ہگس بوزون پر. یہ ہوتا ہے توقف الشیء لا نفسی لازم آئے گا. اتنا پڑھ لینا تھا. اب پتہ چلا ان کے کتنے خدا ہو گئے؟ 5. اللہ، رب، حکیم، علیم، قادر. 5 خداؤں کو جو مانے وہ موحد ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں وَأَنَّهُ أَزَلِيٌّ لَا انتہا لِوُجُودِهِ. اب کہہ رہا ہے وہ ازلی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ازلی ہے. اب اس نے کہا تھا اللہ اور نبی، اللہ کا وجود کی سب سے بڑی دلیل علی اور نبی ہیں. اور کہتے ہیں جب وہ علی نبی نہیں تھے تب بھی خدا تھا، تو توقف المدلول بغیر دلیل لازم آئے گا، یہ بھی محال ہے. آپ کیوں ہیں؟ آپ کے ابو امی نے شادی کی تھی. آپ کہیں میں تو اس وقت بھی تھا جب ابو امی نہیں تھے. تو یہ تو ہوگا توقف المدلول علی الدلیل ہونا چاہیے. جب توقف الدلیل من غیر دلیل ہوگا، توقف المدلول من غیر دلیل ہوگا، وہ محال ہے، بے عقلی کی بات ہے. یہ جب علی نبی تھے اللہ تھا، علی نبی نہیں تھے اللہ تب بھی تھا. اور آپ نے کہا سب سے بڑی اللہ کے وجود کی پہچان کی بات نہیں، وجود کی دلیل میں نے پوچھی تھی، پہچان کی دلیل نہیں پوچھی تھی. اللہ کے وجود کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، پہچان کی دلیل کی ضرورت ہے. وہ مظاہر قدرت ہے، آسمان زمین آسمان. اس لیے میں نے کہا تھا وجود کی دلیل. کہہ رہا سب سے بڑی وجود کی دلیل نبی علی ہے، اور بعد میں کہتا ہے پہچان کی سب سے بڑی دلیل ہے. اسی وجہ سے پتہ چلا جب علی نبی نہیں تھے اللہ تب بھی تھا. اور ان کے عقیدے کے مطابق جب اللہ نبی علی دلیل ہے خدا کی، اس کا مطلب جب علی نبی نہیں تھے خدا نہیں تھا. یہ خدا کو کہاں مانتے ہیں؟
اور یہ کہتا ہے جی جو صفات ہیں وہ زائد نہیں ہوتی، وہ عین ذات ہوتی ہے، اس کا مطلب 5 خداؤں کو مانتے ہیں. اچھا جی آگے، ولا انتہالی وجودی فی جانب الازل ابدی یمتنع الفناء علیہ ازلا و ابدا ولیسوانہ لیس بجسم ولا جسمانی ولا زمانی ولا مکانی ولا زمانی ولا مکانی. اور جب استوا علی العرش کرے گا نا بادشاہت کے لیے مکان بھی ضرورت ہوتی ہے، زمان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جسم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مجسمات کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دوبارہ کہہ دینا کیا بولا؟ میرا ٹائم روکو کام روکا ہوا ہے، دوبارہ کیا تو کیا بولا؟ جب کہا نا الرحمن علی العرش استوا کا معنی بادشاہت ہے، بادشاہت کے لیے لازم ہے کہ وہ جسم ہو، وہ زمان میں ہو، وہ مکان میں ہو. یہاں یہ کہہ رہا ہے لیس بجسم ولا جسمانی ولا زمانی ولا مکانی. اور اس نے جو ترجمہ کیا ہے تحریف کر کے، تو وہاں سے یہ اپنا عقیدہ بھی برباد کیا، آیت کی تحریف بھی کر گیا. کہتا ہے کہ اس کی بادشاہت مراد ہے. بادشاہت کب مراد ہے؟ میں جب علی ولی نہیں تھا، ہماری بادشاہت تھی نہیں تھی ہماری، تب بھی وہ تھا. اور جب اس کی بادشاہت آئی کب آئی؟ جب مخلوق آئی. جب مخلوق آئی تو وہ محدود ہو گیا، وہ متناہی ہو گیا، وہ زمانی ہو گیا، وہ جسمانی ہو گیا، وہ مکانی ہو گیا. تو زمانی مکانی جسمانی کو خود کہہ رہے خدا نہیں دیتا. ٹائم ختم ہے. اچھا ختم ہے جی. یار مجھے تو پتہ ہی نہیں اس نے کیا بولا، مجھے تو نہیں پتا چلا. آصف صاحب میری دلیل نہیں پوری ہوئی، میری دلیل پوری کرنے دیں. ٹائم ختم ہے نا بھائی، میرا کیا قصور ہے؟ میری دلیل پوری 11 منٹ تم نے لے لی، 11 منٹ لے لیا بھائی، ختم کرو. دلیل میری پوری کرنے دیں. نہیں آپ بھی لے لینا. اور مجھے سمجھ ہی نہیں ہے اس نے کیا بولا ہے بھائی، کیا اس کی دلیل، وہ اس کو خود سمجھ آ رہی ہے کیا رہا ہے. کسی کو نہیں سمجھ آئی کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. خاموش ہو جاؤ، میری باری. اگلی بات جو علم کلام کی نا کسی کو نہیں سمجھ آتی. علم کلام، وہ عالم کلام آپ کو آتا ہی نہیں ہے بھائی، چھوڑو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ نہیں آئی. میری باری ہے نا بھائی صاحب، اب مجھے جواب دینے دو نا. آپ کی کنکلوژن وسیم صاحب، آپ کی کنکلوژن ہے نا، اس میں اپنی دلیل پوری کر لیجیے گا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاحظہ کریں. دیکھیں ان کے کتب میں، ان کے کتب میں وسیم صاحب آپ اپنی آخری ٹائم پہ نا وہ اپنی دلیل پوری کر لیجیے گا. 10 منٹ بعد اللہ یار اس کو بھی پڑھتے پڑھتے رک جاتے. نہیں، اگر وہ نیا چیز کہے گا تو میں اس کے بعد ٹائم لوں گا نا. اگر یہ نیا چیز نہیں کہہ سکتا، یہ نئی چیز بن جائے گی نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جواب دے دیں گے نا مجھے. چلو کمپلیٹ کرو جو تم نے کہا، اس کے مقابلے میں میں ٹائم لوں گا بھائی، جو جتنا آپ نے لینا. اچھا ٹھیک ہے لے لینا. کہتے وانہ حی بلا حیات زائدۃ، وانہ حی بلا حیات زائدۃ، یعنی حی ہے، یعنی میں متکلم ہوں کلام کے بغیر، میں آنکھیں دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے بغیر، میں سن رہا ہوں سننے کے بغیر. وَأَنَّ حَيٌّ بِلَا حَيَاةٍ زَائِدَةٍ. آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا كَيْفِيَّةٍ وَمُرِيدٍ بِلَا خُطُورِ بَالٍ وَلَا تَفَكُّرٍ وَلَا رُؤْيَةٍ. نعوذ باللہ. صحیح فرما رہا ہے، وَأَنَّهُ بالکل صحیح فرما رہا ہے. صرف ایک منٹ میں نوٹ کر لوں، سن رہا ہوں، میں کر رہا ہوں بات. صرف ایک منٹ. لگے جب دوسری دفعہ لائٹ چلی گئی، دیکھیں کتنا لمبا مناظرہ ہو گیا. جی سر، ان کا لائٹ نہیں ہے. او بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ادھر ہی ہیں، 1 منٹ بس، وہ لائٹ آن کر رہے ہیں. 1 منٹ مانگے. کوئی یہ لائٹ ان کی چلی جاتی، کوئی لالٹین بھی نہیں ہے اس کے پاس. کیسا آدمی ہے؟ لالٹین کا زمانہ ختم ہو گیا، اب ٹارچ آئے گا. میرے پاس امریکہ میں لالٹین ہے، میں نے ادھر رکھا ہوا. آپ کے یہاں بھی لائٹ جاتی ہے؟ نہیں، ویسے میں نے شوق ادھر جاتی تو نہیں، میں نے ویسے شوق میں رکھ دیا لالٹین. ٹھیک ہے، گھر میں لالٹین میں نے رکھی ہوئی ہے. یہ ویسے یونیک چیز ہے. کبھی کوئی ایمرجنسی ہوتا ہے تو چلی جاتی ہے. مثلا کوئی ایکسیڈنٹ کچھ ہو جائے، کوئی تار کے کمبے کو کوئی لگا دے، مثلا وہ بجلی کے کمبے کو کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کوئی ٹرانسفارمر جل جائے، تو کبھی کبھار چلی جاتی ہے. تو وہ اس کے لیے لائٹ ہونا، بیک اپ لائٹ ہونا ضروری ہے گھر میں. لیکن وہ میں نے لالٹین جو رکھا ہے وہ ایسے ہی شوق میں رکھا، پرانے زمانے کی یاد میں. ٹھیک ہے. ویسے آپ نے ایسا لالٹین والا ٹائم دیکھا ہوا ہے اپنی زندگی میں؟ لالٹین ایک عام چیز ہے بھائی. لالٹین آپ نے نہیں دیکھا؟ لالٹین
پاکستان میں میں نے جب ہم پاکستان میں رہتے تھے لوڈ شیڈنگ بہت کم ہوتی تھی. اب تو لوڈ شیڈنگ عام چیز ہے پاکستان. کبھی لالٹن نہیں دیکھی، موم بتیاں آ گئی، وہ ٹارچ آ گئی. لالٹین والا زمانہ نہیں دیکھا. انتخابی نشان لالٹین نہیں لگتا الیکشنز میں؟ لالٹین تو مجھے پتا ہے، لیکن میں نے وہ لالٹین گھروں میں جلتے نہیں دیکھتا کبھی. یہ زمانہ نہیں دیکھا. اب تھوڑے سے ذرا ارلی ہے، ارلی 80s والے. وہ میرا خیال ہے وسیم صاحب چلے گئے، غائب ہو گئے. ڈاکٹر چوزی بھی نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر چوزی صاحب چوزا بن گئے. چلیں یہ ان کو اب آئیے ان کو لے کے آؤ، واٹس ایپ پہ لے کے آؤ اگر بنتا ہے. جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف